بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم کہ ہم لوگ یہاں پر دین کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اس سے پہلے جب میں آپ کے سامنے آیا تھا، عنوان تھا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو عنوان آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ وہ فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ذکر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے بعد ذکر ہوگا اس کائنات میں سب سے افضل جو نبیوں کے بعد وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمومی طور پر تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ دیا وہ اس کائنات میں کسی جماعت کو مرتبہ نہیں دیا، کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یقیناً پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ، چاہے وہ مہاجر ہوں کہ جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی، اپنے شہر کو چھوڑا دین اسلام کے لیے، چاہے وہ انصاری صحابہ ہو کہ جنہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی۔ رب العالمین کہتا ہے کہ چاہے وہ مہاجر صحابہ ہو چاہے وہ انصاری صحابہ ہو، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان صحابہ کرام کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کے راستے پر چلے، اللہ رب العالمین ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور رضامندی کا مطلب صرف یہ نہیں جو ہمارے یہاں پر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی تھا جب تک کہ آپ موجود تھے، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ رب کہتا ہے کہ رب العالمین کی رضامندی قیامت کے دن تک کے لیے ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ صحابہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو جنت میں وہی رہے گا جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا، مرتد ہونے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رب العالمین نے اس جماعت کا وہ مقام اور مرتبہ کہ رب ان کے بارے میں اتنی بڑی گواہی دے رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ غور کرو، انسان کا اللہ سے راضی ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں بندوں سے راضی ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے کہ انسان نے عمل کیا اللہ راضی ہو گیا، لیکن اللہ کہے کہ یہ بندہ مجھ سے راضی ہو گیا، بندہ کیسے اللہ سے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت بتا رہا ہے کہ اللہ سے رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے نام پر، دین اور شریعت کے نام پر جب بھی صحابہ کرام کا امتحان لیا انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا۔ اللہ نے کہا مکہ کو چھوڑ دو، سب نے خوشی خوشی چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا مال کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا زندگی چھوڑ دو، زندگیوں کو چھوڑ دیا، اور اس کے اندر تکلیف کو محسوس نہیں کیا۔ یہ صحابہ کی اللہ سے رضامندی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، تم کبھی بھی میرے صحابہ کو
को गाली न देना, सहाबाए किराम को गाली न देना, सहाबाए किराम की इज्जत करना, उनके मकाम और मर्तबे को समझना, उनको तुम हल्का मत समझना, यानी उनकी जात, उनके मकाम, उनके मर्तबे को समझना, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में इरशाद फरमाया ला तसुब्बू अस्हाबी, नबी कायनात कहते हैं कि मेरे सहाबा को गाली न देना। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो मेरे सहाबा ने अगर मुट्ठी भर खर्च किया उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम सहाबा इकराम का रखा कि रब्बुल आलमीन कहता है कि बदर में जितने सहाबा शरीक हुए सबके सब जन्नती, सबको अल्लाह ने माफ कर दिया। कि बैतुर रिजवान में जितने शरीक हुए अल्लाह सबसे राजी हो गया, सबको माफ कर दिया। और कहीं अलग अलग उनके फजाइल और उनके मर्तबों को बताया। तो उमूमी तौर पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जमात को जितना अफजल, जितना ऊंचा बनाया है कि सहाबा किराम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के अंदर जब सबके दिनों को देखा तो पाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाकीज़ा दिल किसी का नहीं है, तो उनको अपनी नबूवत के लिए चुन लिया। और फिर जब लोगों के दिनों को देखने आया तो पाया कि सहाबा से ज्यादा पाकीज़ा दिल किसी के लिए नहीं, तो उनको अपने नबी का साथी बनाने के लिए चुन लिया। कितना बड़ा मकाम और मर्तबा कि वो ज़ात आलिया जो शाफ़ी महशर है, जो साक़ी कौसर है, जो अहमद मुस्तफ़ा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो मकाम महमूद को जाने वाले हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनका इतना बड़ा मकाम कि उनको नबियों और रसूलों का सरदार बना दिया गया, तो उन सहाबा का मकाम कितना बड़ा होगा जिनको उनका साथी बनाया, कि जिन्होंने उनके साथ सफर किए, जिन्होंने उनके साथ जंगें की, जिन्होंने उनके साथ खाना खाया, जिन्होंने उनके साथ पानी पिया, जिन्होंने उनके साथ हर अच्छे और बुरे के अंदर साथ दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। अब हम बात कर रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबू कुहाफा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब उम्र थे। आमे फील के, यानी वो वाकया जिसे आमे फील के नाम से अरब याद करते हैं, हिजरत के पहले तारीख को आमे फील से याद किया जाता था। वो अबरहा का लश्कर जो मक्का को ढाने के लिए आया था, उस साल के तकरीबन 2.5 साल के बाद इनकी पैदाइश। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी जात को इतना प्यारा और इतना अच्छा बनाया था कि जवानी के अंदर अगर हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और फिर अबू बकर सिद्दीक की सीरत को पढ़ें तो नजर आता है गोया के दोनों की जिंदगी मिलती जुलती। इन्होंने भी हमेशा अपने आप को बेहयाई से बचाया, इन्होंने भी कभी शराब का नशा न किया, इन्होंने भी कभी गैरुल्लाह के आगे अपना सर नहीं झुकाया। अपनी जवानी के आलम में गरीबों के मसीहा, गरीबों की मदद करने वाले, हमेशा लोगों का ध्यान रखने वाले दुबले पतले इंसान थे, बहुत ज्यादा मोटे नहीं, दुबले पतले इंसान। चेहरा खूबसूरत था, हाइट अच्छी थी, कद और कामत और जिस्म के एतबार से खूबसूरत इंसान नजर आते थे। इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नबी की सोहबत के लिए चुना कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर यह ऐलान किया सवा पहाड़ी पर चढ़कर कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। मर्दों में सबसे पहले आपके हाथ पर बैत करने वाले और कलमा पढ़ने वाले यही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कि जब आपने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे दीन दिया, अल्लाह ने मुझे हिकमत दी, अल्लाह ने मुझे कुरान दिया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजा है, तो आपकी नबूवत में आदमियों में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले यही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें अपने नबी की सोहबत के लिए चुना था। ये वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनको सैयदुल मुरसलीन ने अपना दोस्त बनाया था, यही वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके ससुर भी थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, यही वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मक्का की पूरी जिंदगी के अंदर जब भी कहीं तकलीफ आई, उन तकलीफों पर सबसे पहला साथ देने वाले यही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि एक मरतबा सैयदुल मुरसलीन मक्का के अंदर काबा के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। आपको लोगों ने, कुफ्फारे मक्का ने मारने की कोशिश की, आपको मारने आए तो अबू बकर सिद्दीक पहले खड़े हो गए। इतना मारा गया, इतना चेहरे पर मारा गया कि इनके चेहरे में नाक और आगे का हिस्सा पहचाना नहीं जाता था, पूरा चेहरा मार की वजह से सूज गया था। बेहोश हो गए, बेहोशी के आलम में उठाकर घर ले जाया गया। घर पर गए, जैसे ही हो जाया, ये नहीं कि मुझे कहाँ लगी है, पैर कहाँ टूटा है, हाथ
چہرے پہ کہاں لگا ہے؟ پہلا سوال بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ان کی جان تو خیریت سے ہے، وہ تو خیریت سے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ کہ مکی زندگی میں سارے وقت آپ کے سپورٹر اور آپ کے ساتھ دینے والے، کہ اللہ رب العالمین نے جب ہجرت کا حکم نازل کیا تو سب کو کہہ دیا گیا کہ صحابہ اب تم پریشان ہو چکے ہو، ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ مدینہ وہ بستی کہ جہاں پر تم سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا کہ تم رکے رہو، تم کو نہیں جانا ہے، تم کو نہیں جانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بس ایک سوال کیا، التوبہ یا رسول اللہ، اے سید المرسلین صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ کے لیے چن لیا ہے، کیا میں ہجرت میں آپ کا ساتھی رہوں گا؟ کہا ہاں، اللہ نے تجھے چن لیا ہے کہ تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ صحابہ کرام کو اجازت دے دی گئی، تم جاؤ، سفر کرو، ہجرت کرو، مدینہ چلے جاؤ۔ دھیرے دھیرے صحابہ کرام مرد جانے لگے، عورتیں جانے لگے، بچے جانے لگے، لیکن ابو بکر صدیق کو کہا جا رہا ہے تم رکے رہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں ابھی جانے کی اجازت نہیں دی، تمہیں میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الفضائل کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مشہور روایت کہ لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اے لوگوں سنو، اگر میں اپنی اس زندگی کے اندر سارے مکہ میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے اس لیے ابو بکر صدیق میرا بھائی، میرا دوست۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابہ کرام یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، آپ کے سب سے زیادہ محبوب کون سے؟ اگر ہم ہیں تو ہم جنتی ہو گئے، ہمیں بتاؤ کون ہے آپ کا محبوب۔ اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سوال کیا، اے سید المرسلین بتائیے ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک سارے لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میں اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں عورتوں میں، کہا عائشہ، اور مردوں میں کہا اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، یعنی کائنات میں میرے بعد اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ کن کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، بخاری کی بھی روایت ہے، ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کچھ سوال پوچھتی ہے، اور غالباً سوال ایسا تھا کہ شاید اسے دوبارہ بھی آنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے مسئلہ پوچھنے دوبارہ بھی آنا پڑ جائے۔ وہ کہتی ہے آپ کے پاس آئی، سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا، اس نے کہا کہ بتائیے اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ملے تو میں جن سے ملاقات کروں؟ یعنی آپ کے برابر کون ہے؟ آپ جیسا آپ کس کو مانتے ہیں جو مسئلہ بتا سکتے ہیں، حلال حرام بتا سکتے ہیں، مقام ان کا اونچا، مرتبہ ان کا اونچا، مجھے بتائیے کہ اگر ان عطی تو والا مسجد، اگر میں آئی اور آپ نہ ملے تو کن سے ملو؟ جو کہا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر آئے اور میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق سے مل لینا، میرے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اللہ نے ان کا مرتبہ اتنا اونچا رکھا کہ اگر میں نہ ملوں اور کوئی کام پڑ جائے تو کن سے ملنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اس صحابی رسول کا بنایا تھا۔ ان کا مقام اتنا اونچا، ان کی فضیلتیں اتنی زیادہ کہ سید المرسلین نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ لوگ جن کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر بھی، سوچئے ابھی وہ زندہ ہیں، پتہ نہیں نماز پڑھیں گے یا نماز چھوڑ دیں گے آگے چل کر، روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اچھا کریں گے یا نہیں کریں گے، پتہ نہیں آگے کی زندگی کیسی رہی ہو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے کہ جن کو حیات کے اندر، زندگی کے اندر سید المرسلین نے کہا اے ابو بکر تو جنتی ہے، اے ابو بکر تو جنتی ہے، اے ابو بکر تو جنتی ہے۔ 3 مرتبہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا کہ ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کے لیے چن لیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات جنت اور جہنم لے جایا گیا، جنت اور جہنم دکھائے گئے،
فرأیتو ابواب جنت التی یدخل منہ الامہ، کہ میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا، وہ دروازہ جس سے میری امت کو انٹری ملے گی، جس سے میری امت کو انٹری ملے گی، اس دروازے کو میں نے دیکھا۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ پاتا، کتنی اچھی بات ہوتی اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ پتہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا، اے ابوبکر صدیق تو وہ ہے کہ لوگ جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں اور تجھے جنت کا ہر دروازہ بلاتا ہے کہ ابوبکر اس دروازے سے تو جنت کے اندر آتا ہے، تیرا مقام اتنا اونچا ہے، تو جنت کے دروازے کی بات کر رہا ہے۔ ارے جنت میں جتنے دروازے ہیں، ہر دروازہ چاہتا ہے کہ ابوبکر صدیق اس دروازے سے انٹری کرے اور جنتی ہو جائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تو وہ ہے اول من يدخل الجنہ من امتی، میری اس امت میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں جائیں گے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کے الگ الگ درجات، الگ الگ مقامات، الگ الگ وقت پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا کیسا مقام دیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے جب کوئی غلام مسلمان ہو جاتا اور اس کا مالک اس سے تکلیف دیتا، ابوبکر صدیق اپنے مال سے اسے آزاد کرا دیا کرتے تھے۔ عثمان غنی کو کس نے مسلمان کیا؟ ابوبکر صدیق نے۔ سعد کو کن نے مسلمان کیا؟ ابوبکر صدیق نے۔ زبیر کو کن نے مسلمان کیا؟ عشرہ مبشرہ میں اکثر وہ لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جو بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ سارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق کا رکھا۔ ایک مرتبہ خرچ کرنے کا موقع ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جنگ پر جانا ہے، کون خرچ کرے گا، کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ آپ نے سوال کیا، سارے لوگ مال لے کر آنے لگے، سارے لوگ اپنے اعتبار سے خرچ کرنے لگے۔ سید المرسلین یہ جانتے تھے کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق میں ہمیشہ کمپٹیشن چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ ہمیشہ کمپٹیشن چلتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کمپٹیشن چلتا ہے، کس نے بنگلہ بنایا مطلب مجھے بھی بنانا، چاہے لون لینا پڑے۔ فور ویلر کیسے اس کے گھر کے باہر کھڑی ہے، مجھے بھی فور ویلر لینا چاہے لون لینا پڑے، کہیں سے بھی کروں گا۔ اس کا بچہ انٹرنیشنل اسکول میں جاتا ہے جس کی فیس 1 لاکھ ہے، کہیں سے بھی لاؤں گا، آرام کا لاؤں، دھوکے کا لاؤں، کیسے بھی لے کر آؤں، مجھے اس کا اونچا اسٹیٹس بنانا ہے۔ ہم لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں دنیا میں، وہاں کمپٹیشن کا آخرت کا، کون اللہ کا زیادہ محبوب بنے گا، کون اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کرے گا، کون آج وہ عمل کر لے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے۔ سید المرسلین نے اعلان کیا کہ چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ابو بکر بھی بھاگے، عمر بھی بھاگے، دونوں اپنے اپنے گھروں کے اندر گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد کے اندر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آئے۔ عمر کے پاس کچھ مال تھا، کچھ مال لے کر آئے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے انہی سے سوال کیا، عمر بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا ہے سید المرسلین گھر کے اندر گیا، فَقْسَمْتُ مَالِي نِصْفَيْنِ، جو میرے پاس گھر میں تھا ٹوٹل 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ کیا کیا؟ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے لایا۔ ہم لوگ مسجد میں کیا دیتے ہیں؟ 10 کا نوٹ۔ جو حرام پان کی دکان پر بھی نہیں چلتا، وہ کہاں چلتا ہے؟ مسجد کے اندر چلتا ہے، جہاں لائٹ، پنکھا، مولوی صاحب سارے خرچے جہاں پورے ہوتے وہاں 10-20 کا نوٹ دیتے۔ اگر زیادہ بڑی بات آ جائے، صاحب اللہ کے دین کا کام ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، غریبوں کا کام ہے، بڑھ گئے تو زیادہ 50 کا نوٹ دے دیا، لیکن 500 بہت بھاری نظر آتا، 1000 کا خرچ کرنا بہت زیادہ بھاری نظر آتا ہے۔ لیکن ہاں یہی خرچہ اگر حرام پر ہو، پکچر دیکھنے جانا، 350 کا ٹکٹ بھی آسان نظر آتا، 500 کا ٹکٹ بھی آسان نظر آتا۔ صحابہ کرام نے خرچ کرنے کا جذبہ تھا آخرت کے لیے کہ اتنا خرچ کر دیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچہ کیا، مال کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا جو تھا اس سے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق تھوڑا سا مال لے کر آئے تھے، تم کیا لے کر آئے؟ ابو بکر صدیق تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا سید المرسلین گھر میں گیا، جو تھا سب لے کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے نبی کے نام کے سوا کچھ چھوڑ کر نہیں آیا، صرف نام ہی چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا، اس کے علاوہ جو تھا سب اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ عمر بن خطاب کہتے کہ ابو بکر تم سے آگے کبھی جا ہی نہیں سکتا، آج کمپٹیشن ختم،
میں جا ہی نہیں سکتا تم سے آگے، کیونکہ تم جو کرتے ہو وہ عمل ہم میں سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو جذبہ دین اور شریعت کے لیے تمہارے پاس ہے وہ جذبہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کرنے کا اتنا معاملہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال احد عندنا یدن الا قد کفعناه ما خلا ید ابی بکر فإن له عندنا یدن یکافئ بها اللہ انشاء اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں سنو، جب میں مکہ میں پریشان تھا اس وقت کے اندر، جب میں مدینہ میں آیا اس وقت کے اندر، جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا۔ خرچہ کیا بدلہ دے دیا، احسان کیا بدلہ دے دیا، یعنی میں نے بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا، سوائے ابو بکر کے اس نے جو مجھ پر احسان کیے ہیں اللہ کے سوا کوئی اسے بدلہ نہیں دے۔ اس کے احسان اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، فجر کے کچھ دیر کے بعد کا معاملہ ہے، آپ نے ایک سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، قال ابو بکر انا، من اتبع منکم اليوم جنازہ، قال ابو بکر انا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، قال ابو بکر صدیق انا، ومن عاد منکم اليوم مریضا، قال ابو بکر صدیق انا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا، آپ اچانک بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی مجلس سے آپ نے ایک سوال کیا، بتاؤ اے میرے صحابہ آج روزے سے کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا انا۔ سارے خاموش ہو، کیا کہتے ہیں؟ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرا سوال، آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کرنے کون گیا؟ کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ تیسرا سوال، آج تم میں سے کوئی جنازے کے اندر شرکت کون کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک جنازے میں شرکت بھی کر کے آیا ہوں۔ آخری سوال، آج تم میں سے کس نے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ قط الا دخل الجنہ، اگر کسی ایک دن میں کسی آدمی نے یہ چاروں عمل ایک ساتھ کر لیے وہ جنتی ہو۔ اور ابو بکر صدیق کیا بول رہے ہیں؟ میں غریب کو کھانا بھی کھلا کر آیا ہوں، میں بیمار سے مل کر بھی آیا ہوں، میں جنازے میں شرکت بھی کر کے آیا ہوں، اور صبح روزہ بھی رکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے تو رمضان کا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ مولانا گرمی اتنی زیادہ ہے، کیا کرے؟ پچھلے سال کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا، ان سے پوچھا، کہا مولانا نہیں روزہ نہیں، کیوں؟ گرمی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کو گرمی زیادہ لگتی، لیکن صحابہ کرام کو جہنم کی گرمی زیادہ لگتی۔ وہ کیا بولتے تھے کہ ہمیں جہنم میں جو ہونے والی آگ اور گرمی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا کی ساری صحبتیں آسان نظر آتی۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم بڑا وحشتناک ہے، جہنم کی آگ بڑی وحشتناک ہے، اس لیے ان کو روزہ بھاری نہیں پڑتا تھا، مہمان نوازی بھاری نہیں پڑتی تھی، غریب کو کھانا کھلانا مشکل نظر نہیں آتا تھا، بیماروں سے ملنا مشکل نظر نہیں آتا تھا، جنازے میں شرکت کرنا مشکل نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بیماروں سے ملنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں انتقال اور جنازوں کے اندر جانے کا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں چاروں عمل میں کر کے آؤں۔ کس کس مقام پر میں ان کی فضیلت بتاؤں؟ ہجرت کا موقع آپ دیکھ لیجئے کہ سید المرسلین نے گھر میں آ کر کہا کہ صحبت تمہیں ساتھ تو ہے کہ تم میرے ساتھ ہجرت کرنے والے ہو؟ کہا تیاری کر لوں؟ کہا 2 اونٹنیوں کو تیار کر لو۔ ریگولر لگ گئے تیاری کے اندر، 2 اونٹنیوں کو کھلایا پلایا، اچھا مضبوط کر لیا کہ ایک لمبے سفر پر جانا ہے۔ ایک دن اچانک دوپہر کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ ایسے وقت میں آئے اس وقت میں کہیں گھر پہ نہیں آتے تھے، کبھی گھر پر نہیں آتے تھے۔ اچانک آیا اور کہا چلو رو کر چلنا ہے۔ تیار، اسی ٹائم ریڈی، چلیے ساتھ پر نکل گئے۔ اب مکہ سے کچھ دور گئے، خبر ہونے لگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، بھاگ رہے، مکہ چھوڑ رہے، چلو ان پر حملہ کرنا ہے۔ سید المرسلین گئے اور غار ثور کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا، غار ثور کے اندر گئے اور چھپ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں قرآن میں آیت کے اندر نقشہ بھی کھینچا گیا کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس غار میں یہ لوگ چھپے تھے کفار مکہ وہاں تک پہنچ گئے، پیر نظر آنے لگے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں یارا آج ہے سید المرسلین، اگر کسی نے پیر کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آئیں گے۔ بہت ٹینشن ہو گیا۔ تب سید المرسلین نے ابوبکر کا مقام بتایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر تو 2 لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ان 2 لوگوں کو ٹینشن ہوگا جن کا تیسرا اللہ رب العالمین، ہم 2 نہیں، ہمارا تیسرا کون؟ اللہ رب العالمین ہے، اس لیے ٹینشن مت کر، یہ اگر دیکھیں گے نیچے تب بھی ہم ان کو نظر آنے والے نہیں۔ اب ہجرت کے سفر کا جب آغاز ہوا، وہاں سے نکلے
تو یہی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب راستے پر چل رہے ہیں کبھی آگے آ کے چلنے لگ جاتے، کبھی پیچھے جا کر چلنے لگ جاتے، کبھی سیدھے ہاتھ پر آ کر چلنے لگ جاتے، کبھی الٹے ہاتھ پر آ کر چلنے لگ جاتے۔ سید المرسلین لوگ کے بتاؤ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ساتھ میں نہیں چل رہے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہا ہے سید المرسلین اگر مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی دشمن آ کر آپ کو آگے سے تیر مارے گا، میں آگے کھڑے ہو جاتا ہوں کہ وہ تیر مجھے لگ جائے۔ جب لگتا ہے پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے گا، میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ تیر مجھے لگ جائے۔ جب دائیں اور بائیں سے خطرہ نظر آتا ہے میں ادھر چلے جاتا ہوں تاکہ وہ تیر مجھے لگ جائے۔ اور یہی وہ غار ثور کہ غار کے جب قریب پہنچے تو کہا ہے سید المرسلین آپ باہر رک جائیے۔ کیوں رک جائیے؟ میں اندر جا کر پہلے دیکھ لوں، غار ہے کہیں کوئی جانور نہ ہو، سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو کاٹ لے۔ محبت دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی، اس لیے اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا کہ پہلے غار کے اندر گئے، سارے بل کو چیک کیا، ایک بل بچ گیا، اس پر اپنا پیر رکھ دیا، آپ کو بلایا اور غار کے اندر چلے گئے۔ اور اسی غار کے اندر ایک سانپ نے کاٹا جس کی آپ کی تکلیف ہوئی، تب سید المرسلین نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے لعاب نکالا اور لگایا، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ یہ ابو بکر صدیق، یہ ان کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہر موقع پر چرا، یہاں تک کہ جب آپ مرض کے اندر آ گئے، بیماری کے اندر آ گئے، وہ بیماری کہ جس میں سید المرسلین اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس بیماری کے عالم میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نماز کے لیے آنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کتاب الصلاۃ کے اندر بھی ہے اور کتاب المناقب کے اندر بھی ہے کہ جب آپ کا جسم اتنا لاغر ہو گیا کہ آپ اٹھ کر نماز نہیں پڑھا پا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیا کریں؟ آپ کے مقام پر، آپ کے مصلی پر کس کو کھڑا کریں؟ عائشہ صدیقہ نے سوال کیا تو آپ نے کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، اے عائشہ جاؤ اور باہر لوگوں کو حکم دو کہ میرے مقام پر میرے سامنے اگر کوئی نماز پڑھانے کی طاقت رکھتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام۔ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی بڑے کمزور دل کے، اگر آپ کے مقام پر کھڑا کریں گے رونا شروع کر دیں گے۔ پھر کہا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائے۔ ارے کہا نہیں، اگر آپ کی جگہ پر کھڑا کریں گے رونے لگ جائیں گے۔ تیسری مرتبہ میں ناراض ہو گئے، تم یوسف کے ساتھی ہو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی عورتوں والی میں سے ہو کیا؟ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مقام پر اگر کوئی کھڑے ہوں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مقام اور مرتبہ کہ سید المرسلین کی موجودگی میں آپ کے مقام پر اگر کوئی نماز پڑھائیں گے تو وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ مقام اور مرتبہ کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہو گیا۔ انسان ہے، فطرت ہے، جھگڑا ہوتا ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب میں جھگڑا اتنا بڑا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جملہ ان کے منہ سے غلط عمر کے لیے نکل گیا، یعنی کچھ غلط جملہ عمر کو کہہ دیا۔ لیکن وہ ایمان والے، ہم لوگ تو گالی بکنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا، جھگڑے کرنے کے بعد احساس نہیں ہوتا، بات چیت بند کرنے کے بعد احساس نہیں ہوتا، 10 سال گزر جاتے پتہ نہیں چلتا میں نے اس کو کیا برا بھلا کہا تھا۔ لیکن وہ چونکہ ایمان والے تھے، برا کہا، اور عمر بھی ایسے ایمان والے کہ یہ تو ابو بکر صدیق ہے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، ان کو جواب کون دے گا؟ ہمارے یار ایک گالی دیے تو 4 سے جواب دیں گے تب تک سکون نہیں ملتا۔ اس نے اگر ہماری ماں بہن کو برا کہا، اس کے پورے خاندان کو جب تک برا نہ کہتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ وہ عمر بن خطاب بھی ایسے ایمان والے کہ ابو بکر نے مجھے برا کہہ بھی دیا ہے، غصہ آ گیا، اٹھ کر مجلس سے چلے گئے لیکن جواب نہیں دیا۔ اب ادھر ابو بکر صدیق، صحیح بخاری کے اندر تفصیل سے واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے عمر کو غلط بول دیا، گئے پیچھے ان کے گھر، عمر نے دروازہ لگا لیا، پیچھے گئے، دروازے پر جا کر کہا السلام علیکم یا عمر، اے عمر السلام علیکم بول رہا ہوں، گیٹ کھول دو، معاف کر دو۔ عمر نے گیٹ نہیں کھولا، جواب بھی نہیں دیا۔ پھر دوسری بار کہا السلام علیکم یا عمر، پھر تیسری بار کہا السلام علیکم یا عمر، 3 بار کہا۔ عمر اتنے غصے میں تھے کہ دروازہ نہیں کھولا، جواب نہیں دیا، گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، بس غصے کے مارے دروازہ نہیں کھولا۔ جب تیسری بار جواب نہیں ملا، ابو بکر صدیق چلے گھر کی طرف، گھر بھی نہ جاتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ سپریم کورٹ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچ گئے۔ اب ادھر عمر کو احساس ہوا کہ بہت بڑا فالٹ ہو گیا، ابو بکر کو ناراض کر دیا، گیٹ پر آئے معاف نہیں کیا، اتنا بڑا مسئلہ، اور وہ کن کے ساتھی ہے، کن کے محبوب ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، ان کا مقام اتنا اونچا، مرتبہ اتنا اونچا، ان کو ناراض کر دیا، بھاگے ان کے پیچھے۔ کہاں ہے؟ گھر پہ نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ وہ تو گئے
پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. آئے یہ بھی بھاگے بھاگے. ادھر ابو بکر صدیق جیسے ہی پہنچے, سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور سے آتا ہوئے دیکھا, کہا اما صاحبکم ھذا فقط غامر, تمہارا یہ ساتھی کسی بہت بڑی ٹینشن میں آ رہا ہے, بہت ٹینشن میں. چہرہ دیکھ کر بتا دیا. کتنی محبت ہوگی. ہم لوگ جس سے محبت کرتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر بتاتے ہیں نا, بیگم آج تم کچھ نہ کچھ تو گھر میں جھگڑا کر کے بیٹھی ہو, تمہارا چہرہ بتا ہے. کوئی نہ کوئی تو ڈیمانڈ ہے جو پوری نہیں ہوئی ہے, تمہارا چہرہ بتا رہا ہے. کیونکہ محبت ہوتی ہے تو چہرہ پتا چل جاتا ہے. اور سوچو آقا آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے کہ ان کو دور سے آتا دیکھا اور کہہ دیا, ساتھیوں سنو ابو بکر بہت ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں. آ کر بیٹھ گئے پاس میں. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے, شکایت شروع, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, ایسا بولا ویسا بولا. اور ابو بکر اگر بول دے اللہ کے نبی تو ہم کیسی سزا دیں گے, لیکن نہیں, آگے شکایت بھی نہیں کی. خود آپ نے پوچھا بتاؤ اے ابو بکر کیا ہوا ہے بتاؤ. کہا ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایسا مسئلہ ہوا کہ اب عمر اور میں بیٹھے تھے, کسی مسئلے پر تھوڑی بحث ہو گئی, غلطی میری تھی, میں نے عمر کو تھوڑا غلط جملہ بول دیا, غصے میں تھا بول دیا. لیکن مجھے جب احساس ہوا میں گھر گیا معافی مانگنے تو عمر معاف نہیں کر رہے. بہت ٹینشن ہے کہ اگر عمر معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا نا. میں نے کسی کو گالی دی, اگر وہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف کرے گا نہیں. حقوق العباد اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں ہے. اگر تم کسی کی عبادت کرتے ہو, بہتان تراشی کرتے ہو, الزام لگاتے ہو, حسد کینہ کبر کی باتیں کرتے ہو, اس کے خلاف سازشیں کرتے ہو, لاکھ عمرے کر لو, حج کر لو, نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے گا اللہ معاف نہ کرے گا. ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن ابو بکر صدیق کو احساس تھا کیونکہ وہ ایمان والے تھے. گئے تھے معافی مانگنے, عمر معافی نہیں کر رہے. عمر بہت زیادہ ناراض ہے, اور اللہ کے نبی اگر عمر معاف نہ کریں گے تو اللہ بھی معاف نہ کرے گا. یہ جملہ کہنا تھا. 3 بار آپ وسلم نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر, اے ابو بکر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کرے گا, اللہ تجھے معاف کرے گا, اللہ تجھے معاف کرے گا. 3 مرتبہ دعا دے دی. اب یہ مسئلہ چل ہی رہا, ادھر عمر کو احساس ہوا, وہ بھی پیچھے پیچھے آ ہی رہے تھے. مجلس کے اندر آئے اور یہ بات چل رہی تھی. جیسے ہی سید المرسلین نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, ابو بکر کے لیے دروازہ نہیں کھولا. چہرہ غصے میں لال ہو گیا. ابو بکر کے لیے دروازہ نہیں کھولا, اتنے بڑے ہو گئے ہو تم, ابو بکر کے لیے دروازہ نہیں کھولا. جیسے ہی غصے میں چہرہ لال دیکھا عمر, حضرت ابو بکر صدیق آئے اور گھٹنے پر آپ کے سامنے بیٹھ گئے. واللہ انا کنت اظلم یا رسول اللہ, اے سید المرسلین عمر پر غصہ مت کیجیے, اللہ کی قسم غلطی میری تھی, اس کی غلطی نہیں تھی. اب اس سے غصہ مت کرنا. ہم لوگ تو اتنا بھڑکا دیتے ہیں کہ 1 سے 10 رشتے دار دور ہو جاتے ہیں, اس نے غلطی کی ہو یا نہ کی ہو. لیکن ایمان والے کیسے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی غلطی نہیں تھی, میں سچائی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, آپ فیصلہ کر دو. بس سچائی ہے, اسے کہہ دو یہ مجھے معاف کر دے, اگر وہ معاف نہ کرے گا تو اللہ بھی معاف نہ کرے گا. بس اتنا ہی مسئلہ ہے. لیکن سید المرسلین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, تو گھٹنے پر آ کر بیٹھ گئے. اے سید المرسلین ابو بکر صدیق پر عمر پر ناراض مت ہونا, اللہ کی قسم غلطی اس کی نہیں, غلطی میری ہے. لیکن آپ کا چونکہ غصہ آ چکا تھا, آپ نے عمر کو دیکھ کر کہا کہ حل انتم تارکو لی صاحبی, اے لوگوں سنو, جب میں مکہ میں آیا اور میں نے صفا پہاڑی پر کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تم نے کہا جھوٹا اور انہوں نے کہا سچا. تم لوگوں نے مجھے پتھر مارے, انہوں نے گھر میں بٹھایا. تم نے مجھے ستایا, انہوں نے میری مدد کی. قدم قدم پر میرا ساتھ دیا, ہر جگہ مجھ سے محبت کی. بتاؤ کیا تم میرے ساتھی کو میرے بعد چھوڑ دو گے؟ اللہ کی قسم اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اسے چھوڑ دو گے. یہ مقام اور مرتبہ ہے. کہا کہ میرے اوپر کتنے لوگوں نے احسان کیا, سب کا قرضہ میں نے اتار دیا, ابو بکر کا قرضہ اللہ اتارے گا, میں نہیں اتار سکتا. اتنا بڑا قرضہ ہے. اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق کا بنایا ہے. یہ بات سنی, عمر بھی آئے گھٹنے پر اور کہا کہ میں راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ, میرے نبی آپ, میرا دین اسلام, میں نے ابو بکر کو معاف کر دیا, ابو بکر آپ بھی مجھے معاف کر دو. مسئلہ ختم. کتنی دیر میں جھگڑا ہوا, گھر گئے, مسجد آئے, مسئلہ ہوا ختم. یعنی مجھ سے آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہمارا 10 سال ختم نہیں ہو رہا ہے, 20 سال ختم نہیں ہو رہا ہے. باپ کی دشمنی بیٹا نبھا رہا ہے. نہیں, اس خاندان سے میرا باپ دشمنی کرتا تھا, میں بھی دشمنی رکھوں گا. کس نے غلطی کی تھی یہ پتا نہیں, کس کا جھگڑا ہوا تھا پتا نہیں. ابو بکر صدیق کو مقام اس لیے دیا گیا کیونکہ ان لوگوں کا دل صاف تھا, وہ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے. اب جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور مسئلہ ہوا کہ خلیفہ کون بنیں گے, آپ
खलीफा किसको बनाया जाएगा। औस और खजरत के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। किसी ने कहा खलीफा हमारे दरमियान रहेगा, किसी ने कहा खलीफा हम में से रहेगा, ये खलीफा वो खलीफा, खलीफा के झगड़े शुरू हो गए। सकीफा बनी साइदा नाम की एक जगह आज भी मदीना के अंदर वो मौजूद है, उस जगह पर बैठकर मसला चल ही रहा था। किसी ने आकर कहा अबू बकर उमर को चलो, वहां थोड़ा मसला हो गया। किस चीज का मसला? लोग खलीफा के लिए बहस कर रहे हैं, खलीफा कौन बनेगा। उमर बिन खत्ताब ने अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो। दोनों मजलिस में गए, कहा क्या मसला है। कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, आपके बाद आपकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, लोगों के मसलों को कौन हल करेगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसको दें। उमर बिन खत्ताब ने एक जुमला कहा, मसला खत्म हो गया। कहा ये लोगों बताओ, वो इंसान के जिसको सैयदुल मुरसलीन ने अपनी मौजूदगी में अपनी जगह इमाम बनाया था, क्या दुनिया में उसे खलीफा नहीं बनाया जाएगा। सबने कहा लब्बैक, और सारे लोगों ने एक साथ अबू बकर सिद्दीक के हाथ में बहस कर दी। ये अबू बकर सिद्दीक का मकाम था कि पूरे मक्का और पूरे मदीना वाले एक साथ इत्तेफाक से ये मानते थे कि अबू बकर जैसा मकाम किसी का नहीं। लेकिन वो हमारे यहाँ तो मस्जिद के जिम्मेदार बनने के बाद चाय चेंज हो जाती है, मदरसे के ट्रस्टी बनने के बाद पता नहीं क्या उसके अंदर ओहदे में क्या होता है, ओहदा आने के बाद चाय चेंज, अंदाज चेंज, स्टेटस चेंज, बातचीत सब कुछ चेंज हो जाता है। और वो अबू बकर सिद्दीक आलम का खलीफा बनाया गया, आलम के पूरे इस्लामी आलम। उस जमाने में जितने मुल्क थे सबके सबका एक खलीफा, यानी अगर अबू बकर कह दे ये तो ये, और कह दे वो तो वो होगा, उनका हुक्म चलने वाला है। खलीफा बनने के बाद जो उन्होंने खुतबा दिया, उनका मकाम उससे पता चलता। खुतबा क्या देते हैं, ए लोगों सुनो, इन्नी कद वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम, ए लोगों सुनो, मुझे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदार बनाया गया है, मैं खुद से नहीं बनाया गया है, और मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं, मुझसे अच्छे लोग मौजूद हैं। सुनो, अगर मैं अच्छा अमल करूं अईनूनी, मेरी मदद करना, और अगर मैं गलती करूं मुझे सीधा कर देना। खलीफा है, खलीफा क्या बोल रहे हैं, अच्छा अमल करूं तो क्या करना, मेरी मदद करना, और अगर मुझसे गलती हो जाए तुम में से हर इंसान को हक है कि मुझे सीधा कर देना। अस्सिद्क़ व अमाना, सच्चाई और अमानतदारी मेरी खिलाफत की बुनियाद होगी। और आगे साथ फरमाया सुनो, तुम में जो सबसे कमजोर और सबसे गरीब है, मेरी नजर में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है, और तुमने जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है वो मेरी नजर में सबसे नीचा है। यानी ओहदे और पैसों की बुनियाद पर मैं फैसले नहीं करूंगा, मैं फैसला करूंगा हक और बातिल की बुनियाद पर। तो ये अबू बकर सिद्दीक को मकाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी खिलाफत कैसी थी। इतने प्यारे खलीफा के खिलाफत पर ये खुतबा दे रहे कि सुनो, मैं तुम पर खलीफा बनाया गया हूं, जबकि मेरी कोई जबरदस्ती नहीं थी, मजबूरी में बनाया गया है, और मेरा काम है तुम में हक पर फैसले करना। मैं अमीर और गरीब को देखकर फैसला नहीं करूंगा, मैं हक और बातिल की बुनियाद पर फैसला करने वाला हूं। ये खुतबा देने के बाद उन्होंने जो अपनी खिलाफत तकरीबन 2 साल से कुछ जिंदगी ज्यादा जो खिलाफत की गुजारी, कि जब उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद जब उनके घर का टोटल सामान निकाला गया, खलीफा के बाद कितना सामान होगा, हमारे यहाँ मेयर साहब के पास कितना होता, विधायक साहब के पास कितना होता, पार्षद साहब के पास कितने होता, वो खलीफतुल मुस्लिमीन उस जमाने के अंदर जितनी खिलाफतें हैं, जितने मुल्क है, सबका एक खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब उनका इंतकाल हुआ, वो घर से सामान निकाला गया, कुछ बर्तन, 1-2 चटाई, कुछ छोटा मोटा सामान, घर का सामान जब सामने रखा गया, उमर बिन खत्ताब रोने लगे, अल्लाह की कसम अबू बकर, तुमने तो जिंदगी बड़ी मुश्किल छोड़ दी हम लोगों के ऊपर, तुम्हारे बाद मुझे जिम्मेदार बनाया गया है, तुमने इतने कम पर गुजारा कि अल्लाह की कसम तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ दी, तुम जैसी जिंदगी गुजारने की हम ताकत नहीं रखते। इतने ज्यादा अल्लाह से डरने वाले कि जब मर्जुल मौत हुआ, वो मर्द कि जिसने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था, उस इंतकाल के मर्ज के अंदर वो एक जुमला कहा करते थे, वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी गई थी, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनसे सैयदुल मुरसलीन राजी थे, वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमा लिया था, वो अबू बकर सिद्दीक इंतकाल के वक्त पर एक जुमला कहा करते थे, या लैतनी कुन्तु शजरतन तुअज़द सुम्मा तुअकल, काश के मैं झाड़ होता जिसे जमीन से उखाड़ दिया जाता और अल्लाह मेरा हिसाब न लेता, क्योंकि मैं हिसाब की ताकत नहीं रखता। अल्लाह के सामने जाऊंगा, आमाल नामों को जब खोला जाएगा, अगर मेरी नेकी और बदी का हिसाब होगा, अल्लाह की कसम इतनी नेकी करके नहीं जा रहा हूं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह के सामने मुझे खड़े होने से डर लगता है। और हम बेफिक्र खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। और सहाबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि उनकी हालत ये
کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر، لیٹے ہو تو اللہ کا ذکر، اللہ مزاج بستر پر جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر چھوڑتے ہی نہیں۔ اور ہم گناہ کرنے کے بعد، بے نمازی ہونے کے بعد، حرام کاریاں کرنے کے بعد، حرام مال کھانے کے بعد ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عمل کرنے کے بعد بھی یہ ڈر لگتا تھا کہ اللہ اگر مجھے معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا، اللہ اگر میرا حساب لے گا تو میں حساب کیسے دوں گا، اللہ مال کے بارے میں پوچھے گا میں کیا بتاؤں گا، اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا میں کیا بتاؤں گا، اللہ وقت کے بارے میں پوچھے گا میں کیا بتاؤں گا۔ سوچو ہمارے نوجوان وقت بتاتے ہیں نا، ابھی آپ کے چوراہے کے اوپر، محلے کے اوپر، یہاں پر اگر کسی ٹھیلے کے اوپر کھڑے ہوئے 2-3 گھنٹے تو پتہ ہی نہیں چلتے کہاں نکل جاتے، اور ان لوگوں کو وقت پتہ چلتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ منٹ کا حساب لینے والا ہے، سیکنڈوں کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ اس دن کی رات کے 2 گھنٹے تو نے کہاں لگائے تھے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ وقت کی قدر ان لوگوں نے کی، اس لیے وہ انتقال کے وقت روتے تھے اتنا عمل کرنے کے بعد، اور بے عملی کے بعد بھی ہمیں ٹینشن نہیں، یہ زندگی ان کی ہوتی ہے جو کفر والی زندگی جیتے ہیں۔ کافر کو اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں لگتا، مومن کو اللہ کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، وہ ہر وقت خوف میں ہوتا ہے کہ کب اللہ کی پکڑ آ جائے، اگر اللہ معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ تو مرض الموت کے اندر جس مرض میں ان کا انتقال ہوا، اس مرض کے اندر وہ جملہ کہا کرتے تھے، یہ کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا، مجھے زمین سے اکھاڑ دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا، اللہ رب العالمین مجھ پر آسانیاں کر دے۔ یہی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سید المرسلین نے اپنی بیماری کے عالم میں ایک لشکر روانہ کیا تھا جسے جیسے اسامہ کہا جاتا ہے، اسامہ کو سپہ سالار بنایا، جاؤ لشکر لے کر۔ جیسے ہی سید المرسلین دنیا سے رخصت ہوئے، ہم جانتے ہیں اس زمانے کے اندر ردت ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا تھا؟ کئی قبیلوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے۔ کیوں؟ زکات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، ان کو زکات نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ان سے جہاد کروں گا۔ کیوں؟ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ کافر، ویسے ہی جو زکات نہ دے وہ بھی کافر، میں ان سے قتال کروں گا، میں جھڑائی کروں گا، میں ان کو دین پر واپس لے کر آؤں گا جب تک کہ یہ دین پر نہ آ جائے۔ ان کا یہ جملہ کہنا تھا۔ اس زمانے کے اندر جب چاروں طرف لوگ پریشان تھے، اسلامی حکومت کو چاروں طرف سے دبانے کی سازشیں ہو رہی تھی، ہر طرف سے ظلم اور ستم عام ہونے لگ گئے تھے، اس زمانے میں کسی نے آ کر ایک جملہ کہا، اے ابو بکر سنو، اللہ کے نبی نے اسامہ کو لشکر دے کر بھیجا تھا، لیکن اتنے سارے مسلمانوں کو اگر تم آگے بڑھا دو گے سوچو ہمارا کیا ہوگا۔ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ کیا کمزور ہیں اور ان کا ایک لشکر بھی کھڑا ہوا، لوگوں پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کی قسم، میرے نبی نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا ابو بکر کی اوقات ہی نہیں کہ اس کے لشکر کو روک دینا، اس لشکر کو بھیجوں گا، چاہے مدینہ کے اندر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے میرے گوشت کو جانور ادھر کھائے، لیکن میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ یہی وہ ابو بکر صدیق کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، جن کے وقت کے اندر قرآن کو جمع کیا گیا۔ یہی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بردباری کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اسلام کو زمانے کے اندر الگ الگ ملکوں کے اندر پھیلایا، کیونکہ یہ لوگ کسی شہرت کی طلب نہیں رکھتے تھے، یہ لوگ انانیت کی طلب نہیں رکھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی بینر پر کسی جگہ کام ہو تو پہلا مسئلہ ہوتا ہے ذمہ دار کون رہے گا، جنرل سیکرٹری کون، ادھیکش کون، پریسیڈنٹ کون، ان چیزوں کا جگہ اس سے دین کا کوئی کام ہمارے یہاں پر نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پر نام کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں ابو بکر خلیفہ ہیں لیکن کپڑوں کے اندر پیبند لگے ہوئے ہیں، عمر خلیفہ ہیں لیکن کپڑوں کے اندر کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں کہ الگ سے پہچانا جائے یہ عمر میں خطاب آ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام ارے یہ قدوہ ہیں ہمارے۔ یہ سیرت کا موضوع رکھنے کا مقصد یہ تھا، ان کی کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، مقصد یہ تھا کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر، اپنی بہن بیٹیوں میں ان سیرتوں کو عام کرو، ان کو بتاؤ کہ تاریخ کے اصلی ہیرو یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں سے آج ہم تک دین پہنچا ہے، اگر یہ محنت نہ کرتے ہم تک دین نہ تھا۔ یہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر قیامت تک آنے والے ویسا ایمان لائے جیسے صحابہ لائے تھے تو کامیاب ہوں گے۔ ہمارے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے نمونے ہیں، یہ وہ صحابہ کے جن کے بارے میں سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں تمہارے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میرے راستے پر چلنا اور اس راستے پر چلنا جس راستے پر میرے خلیفہ چلے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے راستے کو چننا۔ رب نے ان کو آئیڈیل بنایا، سید المرسلین نے ان کو آئیڈیل بنایا، لیکن ہمارا نوجوان ان کا کردار نہیں جانتا۔
ان کی زندگی نہیں جانتا، ان کا اخلاق نہیں جانتا. وہ ہیرو کس کو مانتا ہے؟ اس فلمی پردے پر نظر آنے والا جس کی اندر کی زندگی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میں بال رکھوں گا اس کی طرح، کپڑے پہنوں گا اس کی طرح، چال اس کی طرح. میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر ان کرداروں کو اتنا عام کرو کہ آپ کا بچہ کہے کہ ابو مجھے ابوبکر صدیق جیسا بننا ہے، ابو مجھے ابوبکر صدیق جیسا خرچہ کرنے والا بننا ہے، ابو مجھے ابوبکر صدیق جیسا معافی دینے والا بننا ہے، وہ جیسا معاف کرنے والے ویسا معاف کرنے والا مجھے بننا ہے. ان کرداروں کو سماج میں عام کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کے کردار، کتابیں ہمارے پاس موجود، سیڈیز آپ کے پاس موجود، ہر طرح سے آسانیاں انٹرنیٹ پر آپ کے پاس موجود. صحابہ کے کردار کو عام کرو، کیونکہ یہ وہ زندگی ہے کہ جب لکھنے والوں نے لکھا، کئی انگریزی مورخین یہود اور نصارہ نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرسری میں جتنے لوگ تھے، یعنی جتنے صحابہ تھے، ان میں ہر ایک آئیڈیل ہے، ہر ایک نمونہ. جسے چاہو اگر اس کی زندگی کو دیکھو گے تو تم کو لگے گا کہ اس جیسی زندگی اگر ہم نے بنا لی اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ کردار کے، وہ اخلاق کے، ہر پیمانے کے ہیرو تھے. تو اپنی زندگی صحابہ جیسی بناؤ. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق، اے مالک، اے غفار، اے غفور، اے رحمان، اے رحیم. ہم تیرے بندے، تیرے محتاج، تیرے فقیر، تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. الہی حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.